میری گپ لگی تھی ادھر ایک فلسطینین کے ساتھ، اس نے مجھے بولا ہے کہ تم پاکستانیوں سے زیادہ منافق قوم جو ہے نا اس دنیا میں جو ہے نا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وجہ بتاؤ تم یہ بات کیوں کر؟ وہ کہتا ہے ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں عرب ورلڈ میں جو ہے نا آج تک کوئی لیڈر ہی نہیں ملا، ہمیں سارے جو ہے نا وہ ان کے پپٹس اور ٹاؤٹس ملتے رہے، تم لوگوں کو ایک عظیم لیڈر ملا ہے جسے ہمیں بھی لگا ہے کہ شاید اب ہمارا بھی کچھ بہتری ہو جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ اس لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے ہو، تم لوگ اس کو نہیں بچا سکے ہو۔ آزادی کی بات کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کی بات کرتا تھا، اس نے ہمارے دماغوں میں دلوں میں ہمیں اس نے بتا دیا ایک جو ہے نیریٹو لا الہ۔ مجھے آپ بتائیں کہ کون سے مسجد میں، کون سے ہمیں گھر میں یا کون سے اسکول میں اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کا جو ہے ہمارے دماغوں میں پڑھایا گیا ہو؟ کیا ہمیں کبھی اسکول میں اس کا اس طرح سے مطلب سمجھایا گیا ہے جس طرح عمران خان نے سمجھایا؟ کیا ہمیں ہماری مسجدوں میں بتایا گیا؟ ہمیں ایک لائن پہ لگایا ہوا ہے بس رٹے مارو اور بس جنت کے ٹکٹ کٹاؤ نہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ بھائی کیا نام ہے آپ؟ اسام نام ہے میرا۔ قدم اٹھایا نواز شریف صاحب نے جو لندن سے پاکستان میں پہنچ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے جی کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، کیا اس میں عمران خان کو ریلیف مل سکتے؟ سب سے پہلے تو یہ ہم لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنانا، میں تو یہ کہوں گا کہ مزید ہم لوگوں کو یہ بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ شاید کچھ گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں جس طرح سے وہ آفرنگ کروا رہا تھا موٹر سائیکل پہ، اور مطلب تھوڑا سا ان کا ریٹ اب ہائی ہو گیا ہے۔ پہلے جنت کا ٹکٹ بھی دے، پہلے بریانی کی پلیٹ ہوتی تھی، تو ابھی تھوڑا سا ریٹ کم از کم جو ان کا ہائی ہو گیا ہے۔ تو ہم اس پہ بھی جو ہے ان کے جو کچھ جو چند گنے چنے فالوورز رہ گئے ہیں تو وہ بھی مطلب ہمیں اس بات پہ شکریہ ادا کریں ہمارا۔ باقی یہ جو ہے یہ ہم اس کے ڈرامے دیکھتے آئے ہیں اب، کیونکہ ہم جو ہیں وہ 90s کے وہ ہیں۔ جب یہ سعودی عربیہ میں گئے تھے تو اس وقت بھی یہ آئے تھے واپس، اس سے بھی آپ پرانی اخباریں دیکھیں یہ کبھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ پھر ابھی یہ 4 سال یہ ہمارا قوم کا لیڈر ہے جو 4 سال ملک ادھر لوگ جو ہیں تباہ ہو گئے ہیں، اور ابھی یہ آیا ہے دوبارہ ساتھ لے کے چلنے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پچھلے 13 مہینے میں کس کی حکومت تھی؟ 16 مہینے سوری میں واپس لیتا ہوں اپنے پاس۔ تو یہ 16 مہینوں میں انہوں نے کون سے تیر چلائے ہیں کہ اس کا کون ہوگا، اس کا فائنانس منسٹر کس سے ہونا ہے، اس کا انٹیریئر منسٹر کون ہے؟ یہی ہوگا۔ یہ جو ابھی یہ جو تھا منی لانڈرر جو تھا، اس کا جو گواہ ہے، یہ جو اس کا گواہ ہے حدیبیہ کیس میں، تو ابھی یہی اس کا فائنانس منسٹر ہوگا۔ عوام تھوڑی سی اپنی آنکھیں کھولے، عوام بیچاری بھی کیا کھولے، اب ادھر جو ہے وہ اب اصل میں حقیقی آزادی تو ادھر لوگوں نے کبھی وہ اس طرح سے ریئلسٹکلی پریکٹیکلی تو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں ہے۔ اور بس ہم لوگ ادھر جو ہیں وہ اس دن میں نے نماز پڑھی ہے مسجد میں، وہ ایک بھائی جو ہے وہ پیچھے فلسطین کی آزادی کے لیے دعا منگوا رہے تھے۔ تو مطلب ہے کہ بندہ کبھی کبھار تو پتہ نہیں لوگوں کی ذہنی حالت پہ افسوس ہوتا ہے۔ پہلے تم لوگ اپنے آپ کو تو آزاد کروا لو، اپنے آپ کے تو حالات کچھ بہتر کر لو۔ میں باہر ہوتا ہوں تو ادھر بہت سارے امیگرینٹس ہیں فلسطینینس، میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں میرے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں، میرے آنے سے 1 ہفتہ پہلے میرے ادھر بہت دوست ہیں، تو ہماری گپ لگی تھی ادھر ایک فلسطینین کے ساتھ۔ اس نے مجھے کہا تم پاکستانیوں سے یہ میں آن اوتھ بات کر رہا ہوں، لگا یہ آپ نے کائنڈلی چلانی ہے ضرور، اسے کاٹنا نہیں، میں آن اوتھ بتا رہا ہوں۔ اس نے مجھے بولا ہے کہ تم پاکستانیوں سے زیادہ منافق قوم جو ہے نا اس دنیا میں جو ہے نا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اسے پوچھا کہ وجہ بتاؤ تم یہ بات کیوں کر؟ وہ کہتا ہے ہمارا جو ہے نا ہمارا جو المیہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں عرب ورلڈ میں جو ہے نا آج تک کوئی لیڈر ہی نہیں ملا، ہمیں سارے جو ہے نا وہ ان کے پپٹس اور ٹاؤٹس ملتے رہے، تم لوگوں کو ایک عظیم لیڈر ملا ہے جسے ہمیں بھی لگا ہے کہ شاید اب ہمارا بھی کچھ بہتری ہو جائے گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ اس لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے ہو، تم لوگ اس کو نہیں بچا سکے ہو، جو مطلب ہے کہ ایک آزادی کی بات کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کی بات کرتا تھا، اس نے ہمارے دماغوں میں دلوں میں ہمیں اس نے بتا دیا ایک جو ہے نیریٹو لا الہ۔ مجھے آپ بتائیں کہ کون سے مسجد میں، کون سے ہمیں گھر میں یا کون سے اسکول میں اس طریقے سے لا الہ الا اللہ کا جو ہے ہمارے دماغوں میں پڑھایا گیا ہو؟ کیا ہمیں کبھی اسکول میں اس کا اس طرح سے مطلب سمجھایا گیا ہے جس طرح عمران خان نے سمجھایا؟ کیا ہمیں ہماری مسجدوں میں بتایا گیا؟ ہمیں ایک لائن پہ لگایا ہوا ہے بس رٹے مارو اور بس جنت کے ٹکٹ کٹاؤ نہ، ہمیں آج وہ بہرحال وہ پھر دوسری سائڈ پہ نکل جائیں گے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا بڑے جذباتی تھے، انہوں نے بڑے اپنے دکھڑے سنائے، تو کیا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ماضی میں زیادتیاں ہوتی رہی؟ پہلے تو میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں گا کہ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کرپٹ آدمی کا جو ہے کوئی خطاب سنوں، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کو ہر بندہ فالو کر رہا ہے تو اس کی میں نے ایک وہ گھٹیا سی حرکت وہ جو اس نے کی ہے ادھر
اپنی بیٹی کو ساتھ کھڑا کر کے وہ جو اس نے خواتین کے حوالے سے ایک جو گھٹیا بات کیا اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. باقی اتنا ٹائم آپ یقین مانیں کہ نہیں ہے کہ اس گھٹیا آدمی کی مطلب ہے, چلیں گھٹیا آدمی نہیں کہتے لیکن جو گھٹیا بات اس نے کیا یا اس نے جو بھی تقریر کیا, تقریر کا کم از کم ٹائم اس کی سننے کا نہیں ہے. اور تقریر بھی جو ہوتی ہے اس کی وہ سامنے وہ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ پڑھ کے پہلے پرچی ہوتی تھی یا وہ پیچھے اس کا پرومپٹر کہتے ہیں اس کو میرا خیال سے, اس سے دیکھ کے وہ پڑھ رہا ہے. تو اتنا ٹائم نہیں ہے آنیسٹلی.